السلام علیکم، میرے چینل پشتو اردو قصے اور کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ نئے آنے والوں دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کو وقت پر مل سکے ویڈیو اپڈیٹ۔ شکریہ۔ ایک دفعہ کسی گاؤں میں ایک خان رہتا تھا جو لوگوں کو اچھی دعوت دیتا تھا اور بہت مہمان نواز تھا۔ ایک دن اس نے اپنے بیٹھک کے لیے کسی آدمی کو مزدوری پر رکھا۔ جب 2-3 دن گزر گئے تو اس نے مزدور سے پوچھا کہ میں نے تو آپ کا نام بھی نہیں پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے۔ مزدور نے بتایا کہ میرا نام سست ہے۔ بس ابھی اس کا نام سست پڑ گیا، بس سست یہ کرو، سست چائے لاؤ، سست روٹی لاؤ، سست کھانا لاؤ، بس سست سست بولتے ہیں۔ ہر کوئی جب آتا ہے کوئی چیز کا بولتا ہے تو اسے سست بلاتے ہیں۔ اب کچھ دن گزر گئے تو ایک دن باہر ہلکا ہلکا بارش شروع تھا تو بیٹھک کے اندر ایک بلی آیا تو خان صاحب نے سست سے کہا کہ بلی کے پیٹھ پر ہاتھ لگاؤ، دیکھو کہ باہر بارش ہے یا نہیں۔ اس نے بولا کہ خان صاحب میں یہ فالتو کاموں کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا ہوں۔ خان نے بولا کہ آپ پھر کس کاموں کے لیے یہاں پہ آئے ہو، اس کام کے لیے نہیں آئے ہو۔ اس نے بولا کہ میرا کام آپ کل شام کو دیکھو گے۔ خان صاحب نے بولا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کہ آپ کل کیا کرو گے۔ اب جب کل ہو گیا تو سست گیا اور ایک پیپ جیسا چیز اٹھایا اور اس کے اندر گھی ڈالا یا کوئی اور میٹھا چیز ڈالا اور گیا چونٹیوں کے غار پر بیٹھ گیا اور پیپ کو رکھا۔ اب ہزاروں چونٹیاں آئی اور پیپ کے اندر گھس گئے۔ اس نے پیپ کا ایک سائڈ بھی باندھ لیا اور دوسرا سائڈ بھی باندھ لیا اور آ گیا گھر کی طرف۔ جب شام کو کھانا وانا کھایا، تھوڑا لیٹ ہو گیا، 12-11 بجے کی وقت ہو گیا تو گیا بادشاہ کے محل کی طرف اور بادشاہ کے محل کے اندر گیا اور جس کمرے میں بادشاہ سوتا ہے اس کمرے کے اندر جا کر کھٹ کے نیچے چھپ گیا۔ اب جب بادشاہ کا سونے کا وقت ہو گیا تو بادشاہ اور اس کی بیوی آئی کمرے کے اندر اور کھٹ پر سو گئی۔ اب جب کچھ دیر گزر گیا تو وہ دونوں سو گئے تو سست اٹھ کر وہ پیپ کا ایک سیٹ کھول کر بادشاہ کی بیوی کی پانچے کے اندر ڈالا اور دوسرا سیٹ کھول کر یہاں سے اف کیا اور سب چونٹیوں کو شلوار کے اندر پھینک دیا۔ اب جب کچھ دیر گزر گیا تو بادشاہ کی بیوی کے جسم پر آگ لگ گئی اور اٹھ گئی، ایک بار ایک جگہ کو کھجاتا اور دوسری بار دوسرے جگہ کو۔ پھر آخر میں اٹھ کر اپنا دوپٹہ اٹھایا اور اپنے سارے کپڑے اور زیور نکال کے دوپٹے کے اندر رکھا اور اس کا منہ باندھ کر کھٹ کے نیچے پھینک دیا اور خود ایسے ہی کھٹ پر سو گئی۔ اب جب کچھ دیر گزر گیا تو سست اٹھ کر وہ دوپٹے کو اٹھایا اور گھر کی طرف چلا گیا۔ اب جب گھر پر پہنچا تو خان صاحب کو دکھایا کہ میں اس کاموں کے لیے یہاں پہ آیا ہوں۔ خان صاحب نے بولا واہ، یہ تو تم نے بہت کمال کا کام کیا ہے، میں آپ کو ناحق سست بولتا ہوں، آپ تو بہت غیرت مند لوگوں کی جیسے کام کرتے ہو اور سخت لوگوں کے کام کرتے ہو، میں آپ کو سست بولتا ہوں۔ تو خان صاحب نے بولا کہ اگلی بار میں بھی آپ کا دوست ہوں تو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اس نے بولا ٹھیک ہے۔ اب جب صبح ہوا تو بادشاہ صاحب اٹھا تو دیکھا کہ بادشاہ کی بیوی کے کپڑے نہیں ہے تو اس نے محل میں سپاہیوں کو ابھی بول نہیں سکتا تھا کہ میری بیوی کا کپڑے چرایا ہے، بس ہر کسی کو بولتا اور اعلان کیا کہ خزانہ لوٹا ہے۔ اب لوگ اسے یہاں وہاں ڈھونڈ رہے ہیں، چور تو گیا اپنے راستے، کوئی بھی اسے نہیں پکڑ پایا۔ بادشاہ نے سوچا کہ چور کو راستے کا پتہ چل گیا ہے، یہ دوبارہ بھی آئے گا چوری کرنے۔ تو اس نے مزدوروں کو حکم دیا کہ محل کی چاروں طرف ایک خندق کھدوا دو اور اس کے اندر چپکنے والے کوئی چیز ڈالو یا آٹا، کوئی اور چیز اسی طرح اسی زمانے کی کہ کوئی اس کے اندر گر جائے اور چپک جائے۔ بڑا سا خندق کھدوایا۔ اب جب سست اور خان صاحب آئے تو چوری کرنے کے لیے اس طرف سے تو چھلانگ لگایا کیونکہ اس کے ساتھ کوئی چیز ہی نہیں تھا، آسانی سے اس طرف گزر گئے۔ جب وہاں سے اس طرف سے واپس آ رہے تھے تو خزانہ لوٹ کر جب واپس آ گئے تو
خندق کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سست نے خان صاحب نے سست سے کہا کہ جمپ لگاؤ۔ سست نے بولا نہیں، پہلے آپ جمپ لگاؤ۔ خان صاحب نے بولا کہ یہ ہے وہ ہے، نہیں ایسا، پہلے آپ لگاؤ۔ سست نے بولا کہ نہیں، پہلے آپ لگاؤ بعد میں آتا ہوں۔ تو خان صاحب نے جب چھلانگ لگایا تو وہ گیا اور خندق کے اندر گر گیا اور پھنس گیا اور چپک گیا۔ سست نے جب جمپ لگایا تو یہ خندق کی اس طرف گیا اور اپنے سامان کے ساتھ اس طرف گیا جو اس نے لوٹا تھا، اور خان صاحب کو کھینچا، لیکن وہ وہاں پہ بہت سخت پھنس گیا تھا، تو اس کو اس کے کان سے پکڑ کر اس کا سر کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ جب سر کاٹ رہا تھا تو شاید خان صاحب نے چلایا تو سپاہیوں کو پتہ چل گیا کہ چور ہے۔ وہ جب آئے تو دیکھا کہ صرف باڈی پڑی ہے اور سر نہیں ہے۔ اب تو بغیر سر کے کوئی کسی کو پہچانتا بھی نہیں کہ یہ کس کا باڈی ہے۔ بس سست گیا اور خان صاحب کا سر لے کر گھر گیا اور خان صاحب کی بیوی کو دیا کہ یہ اٹھاؤ خان صاحب کا سر، وہ ایسا مسئلہ ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اب جب صبح ہو گیا تو بادشاہ نے اس لاش کو اٹھایا اور بازار کے درمیان میں رکھا اور بولا کہ جس نے بھی اس لاش کی طرف دیکھا یا رویا یا کچھ بولا تو یہ اس کا رشتہ دار ہے اور اسے گرفتار کیا جائے گا۔ اب جب ایک دو دن گزر گئے تو خان صاحب کی بیوی نے بولا کہ مجھے میرے پتی کا باڈی لا کے دو۔ اس نے بولا کہ اس پر تو پیرا کھڑا ہوا ہے، میں نہیں لا سکتا۔ اس نے بولا اگر نہیں لایا تو میں بادشاہ کو بولوں گا کہ چور یہ ہے۔ اس نے بولا کہ ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ پھر اس نے بولا کہ میں آپ کو ایک ترکیب بتاتا ہوں کہ آپ یہ ترکیب کرو اور جاؤ، وہاں پر رو گے بھی اور اپنا دل کا بوجھ بھی اتارو گے اور اس کا باڈی کو دیکھ کر بھی واپس آ جاؤ۔ اس نے بولا تو کیا کرو؟ اس نے بولا کہ 2 مٹکے اٹھاؤ اور اس میں دہی ڈالو، اور جب اس کے قریب پہنچ گئے تو خود کو گراؤ اور مٹکے کو زمین پر مارو کہ وہ ٹوٹ جائے۔ جب ٹوٹ گئی بس رونے لگو اور اپنے ہاتھ اس باڈی کے اوپر مارتے رہو جیسے کہ آپ عورتیں لوگ مارتے ہو، بس روتے رہو اور اپنا دل کا سارا بوجھ بھی نکالو، بس اسی طرح پھر واپس آ جاؤ۔ اس نے بھی بولا ٹھیک ہے۔ یہ بھی جب گیا تو لاش کے قریب جب پہنچ گیا، بس وہاں پر اپنا پیر کسی چیز میں پھنسایا اور گر گیا اور رونے لگا کہ یہ کیا چیز آپ لوگوں نے روڈ کے درمیان میں رکھا ہے؟ میں نے اپنے بچوں کے لیے کچھ دہی اٹھایا تھا کہ بازار میں اسے بیچوں گا اور اپنے بچوں کے لیے کچھ لوں گا، لیکن یہ تو یہاں پر میں گر گیا۔ بس لوگ جمع ہو گئے، کوئی 10 روپے دے رہا ہے، کوئی 50 روپے، کوئی 20 روپے، بس اسی طرح پیسے بھی اس نے جمع کیا اور رویا بھی اور اپنا دل بھی خالی کر کے واپس گھر آ گیا۔ اب جب کچھ دن گزر گیا تو خان صاحب کی بیوی چپ تھی، کچھ نہیں بول رہی تھی۔ کچھ دن کے بعد پھر اس نے بولا کہ مجھے میرے پتی کا جسم لا کے دو۔ سست نے بولا اس پہ تو پیرا کھڑا ہے، میں کیسے لاؤں؟ اس نے بولا نہیں، اگر نہیں لایا تو میں بادشاہ کو بولوں گا کہ چور تم ہو۔ اس نے بولا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں۔ بس گیا، گدے گاڑی کو لیا اور اس پر ایک دروازہ اٹھایا اور گیا۔ جب لاش کے قریب پہنچ گیا تو دروازے کو نیچے گرایا۔ اب شام کا وقت تھا، سپاہیوں کا کھانے کا وقت ہو گیا تھا، تو اس نے بتایا کہ بھائیو آ جاؤ میرے ساتھ، یہ دروازہ اٹھاؤ، یہ ادھر گر گیا۔ انہوں نے بولا کہ ہماری روٹی کا ٹائم ہے، اگر روٹی کھاؤ گے تو آ جاؤ، روٹی کھا کر پھر ایک ساتھ رکھتے ہیں۔ سست نے بولا کہ نہیں، بس آپ لوگ اپنا روٹی کھا لو، میں ادھر ہی انتظار کرتا ہوں۔ اب جب کچھ دیر گزر گیا تو سست نے لاش کو اٹھایا، گاڑی میں رکھا اور دروازے کو وہاں چھوڑ کر چلا گیا۔ جب سپاہی دیکھتے تھے کہ دروازہ پڑا ہے، ان کے خیال سے کہ بس لاش پڑا ہے، تو وہ بھی ایسا کالا دروازہ تھا، پڑا ہوا تھا، نیچے سے کوئی پتھر رکھ کر اسے ایسا کیا تھا کہ جیسے کوئی لاش پڑا ہو۔ اب جب صبح ہوگی، سپاہیوں نے دیکھا کہ دروازہ پڑا ہے، لاش نہیں ہے، تو بولا یہ تو چور تھا، دیکھو جسم کو لے گیا۔ اب بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو جسم کو بھی لے گیا اور چلا گیا۔ پھر بادشاہ نے اعلان کیا اور ایک اونٹ کو پیسوں سے لاد کر بولا اگر یہ آپ واقعی چور ہو تو اس اونٹ کو چرا لو، اور اونٹ کو شہر میں چھوڑ دیا۔ اونٹ جس کے بھی گھر پر جاتا تو لوگ اپنے گھر سے دکھا دے کر نکال دیتے تھے کہ ایسا نہ ہو بادشاہ ہمیں پکڑے۔
बस इसी तरह एक दिन गुजर गया। अब तो पहले दिन तो सब लोग ऊँट के पीछे देखते कि ठहरो ऊँट कहाँ पर जाता है, कौन इसे पकड़ता है। सुस्त ने जब देखा कि लोग उसे देख रहे थे तो आज के दिन उसने छोड़ा। अगले दिन भी सुबह तक इसी तरह सिस्टम चालू था। तो शाम के वक्त जब देखा कि कोई भी नहीं था, सुस्त ने ऊँट को खींचा और घर के अंदर किया और ज़बा करके उससे पैसे में से उतारे और ज़बा करके उसके गोश्त को सबको किसी रस्सी से लटका दिया। अब बादशाह ने जब यहाँ वहाँ आलावाल किया तो ऊँट नहीं मिला, तो सोचा कि ऊँट भी उसके हाथ लग गया है। बस शहर से 50 बूढ़ी औरतों को जमा किया और कहा कि मैं आपको इतना तनख्वाह दूंगा, आप ऐसे करो, हर घर पर जाकर देखो कि जिसके घर पर भी ऊँट का गोश्त आपको मिल गया तो बस जल्दी आओ, मुझे बताओ, जिसने भी मुझे बताया उसे इनाम भी दूंगा। अब बूढ़ी औरतें बस घरों में भी अपने भीख भी मांगते हैं और बादशाह उसे तनख्वाह भी देते हैं, बस टाइम भी पास है। इसी तरह 2-3 दिन गुजर गया। आखिर एक दिन एक बूढ़ी औरत सुस्त के घर पर आ गई तो खान साहब की बीवी घर पर थी और सुस्त नहीं था। बूढ़ी जब आई तो खान साहब की बीवी को बोली कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, बहुत गरीब हूँ, बच्चे भूखे हैं, ये वो, बहुत खुद को परेशान दिखाया। खान साहब की बीवी को भी तरस आ गई और उसे थोड़ा गोश्त दिया और उसे घर से रवाना किया। वो तो अभी खुश थी, घर को पहले से नोट किया था कि ये घर है, उस पर किसी चीज़ से निशान लगाकर रास्ते पर जा रही थी खुश। तो रास्ते पर उसे सुस्त मिल गया। सुस्त ने बोला कि बूढ़ी दादी कहाँ पे जा रही हो इतना जल्दी? उसने बोला कि बस जा रही हूँ घर पर, ये एक घर वाले ने बच्चों के लिए थोड़ा सा गोश्त दिया, अभी इसको घर ले जाकर पकाऊंगा और खुद खाएंगे। उसने बोला कि दादी वो तो हम लोगों ने ऊँट ज़बा किया है, दिखाओ कितना गोश्त दिया है। जब गोश्त देकर बोलता है हाँ ये तो कितना कम गोश्त दिया है, चलो मैं आपको और भी देता हूँ। उसने बोला नहीं बस इतना बस है। उसने बोला आप चलो दादी, आप परेशान क्यों होती हो, हम लोगों ने पूरा ऊँट को ज़बा किया है और आप बोले कि यही बस है। बस बूढ़ी को वापस घर पर लाया। बूढ़ी ने जब सोचा कि चलो कोई फ़र्क नहीं पड़ता और गोश्त भी ले जाता हूँ। जब घर पर लाया तो बूढ़ी का गर्दन पकड़कर चाकू से काटा और कुएं के अंदर डाल दिया। इसको तो यहाँ पे मार दिया। अब जब सारी बूढ़ी औरतें बादशाह के साथ जमा हो गए, बादशाह ने जब गिना तो एक कम है, बस बोला ये भी शायद उसके हाथ लग गई है। अब सारे बूढ़िया डरने लगे कि ऐसा ना हो कि हमें भी मार दे। बस अभी कोई भी घरों पर नहीं जाता, बस एक सुनसान सा घर है जो गिर गया है, बस सब वहाँ पर जमा होकर बस एक दूसरे के सर में देखते हैं, अपने भंडार करते हैं और कोई भी घरों में यहाँ वहाँ नहीं जाते। अब जब कुछ दिन गुजर गया तो बादशाह ने बोला कि इस तरह इसे नहीं पकड़ पाऊंगा। फिर उसने ऐलान किया कि मैं इस चोर के पीछे खुद निकलूंगा और खुद पकड़ूंगा। अभी तो सुस्त तो शहर में वो तो हर ऐलान को सुनता है कि आज बादशाह ने ये बोला है, आज ये बोला है। बस वो रास्ते पर आ रहा है तो एक हिंदू बैठा हुआ है और मसाला बना रहा है, आंखें उसका लाल लाल है और बैठा हुआ है मसाला बना रहा है। सुस्त आया जब देखा और बोला लाला ये आंखें आपका क्यों ऐसा लाल लाल पड़ गए हैं, क्या बात है? उसने बोला कि आर्डर बहुत है और मैं अकेला हूँ और नींद भी बहुत आ रही है, तो सर भी दर्द कर रहा है, अब आर्डर है उसे पूरा करना है, इस वजह से आंखें लाल लाल हो गए हैं। सुस्त ने बोला कि अगर मैं आपके साथ एक अच्छाई करूँ तो कैसा रहेगा? उसने बोला कि कैसा अच्छाई? उसने बोला कि ऐसा करता हूँ आप जाकर सो जाओ, मैं आपकी जगह पर मसाला बनाऊंगा। उसने बोला कि इतना अच्छाई करो, ये तो बहुत अच्छा होगा। और उसने बोला ठीक है। बस वो चला गया, सो गया और सुस्त उसकी जगह पर बैठ गया और मसाला बना रहा है। अब जब देखा कि बादशाह साहिब घोड़े पर आ रहा है, सुस्त तो पहचानता है कि ये बादशाह साहिब। बस उठकर आदाब बजा लाया और बादशाह साहिब ने बोला कि चोर को तो नहीं देखा। सुस्त ने बोला कि चोर को तो नहीं देखा और ना ही मैं उसको पहचानता हूँ। बस आप जब वहाँ से आ रहे थे तो एक आदमी यहाँ पर पीछे देखकर बस इस गली पर ऐसा भाग गया। बादशाह ने जब सोचा कि शायद यही चोर है, अपने आप पर शक्की है, इसी वजह से भाग रहा है। उसने बोला किस तरफ गया? बोला इस तरफ गया। बस बादशाह ने उस तरफ घोड़ा भगाया उसके पीछे। बादशाह जब चला गया
جب واپس آیا اور اس کے سامنے کھڑا ہو گیا بولا کہ میں نے تو اسے نہیں دیکھا. اس نے بولا جب آپ ایسے گیا یہ اس دیوار سے چھلانگ لگا کر اس طرف بھاگ گیا. بادشاہ کو پورا یقین ہو گیا کہ واقعی یہ چور ہے. بس سمجھ آ گیا کہ بادشاہ میرے پیچھے بس بھاگ رہا ہے. بادشاہ نے گھوڑا اس طرف بھگایا. اب جب وہاں سے واپس آیا تو بولا کہ اب بھی نہیں ملا. اس نے بولا جب آپ وہاں سے اس طرف آئے تو یہ اس طرف گیا. بس اسی طرح 2-3 دوڑ لگایا بادشاہ کو. جب بادشاہ تھک کر آ گیا بولا ابھی بھی اس کو نہیں پکڑا. اس نے بولا کہ بادشاہ صاحب. اس نے بولا ہاں. بولا آپ ایسا نہیں پکڑ پاؤ گے. آؤ ایسا کرتے ہیں کہ آپ اپنا گھوڑا مجھے دے دو اور آپ میری جگہ پر بیٹھو. آپ تو بادشاہ ہو تو مجھ سے نہیں ڈرتا. آپ بادشاہ ہو. بس وہ جب یہاں سے گزرے گا تو آپ اس کو پکڑو. آپ سے تو ڈرتا ہے. بس آپ اس کو پکڑو. اس طرح آپ اسے وہ پکڑ پاؤ گے. اور طریقے سے آپ نہیں پکڑ پاؤ گے. بادشاہ نے بولا کہ واہ کیا طریقہ بتایا. بس اپنے سارے کپڑے اتار کر اور گھوڑے کو اس کے ہاتھ کیا اور خود گیا وہاں پر بیٹھ گیا اور مسالہ بناتا رہا. اب سست ہو گیا. گھوڑے کو بھی لے گیا اور بادشاہ کا کپڑے بھی لے گیا. اب جب 2 بجے یا 1 بجے کا وقت ہو گیا تو ہندو آ رہا ہے. آ کر بولا کہ بھائی جان بہت بہت مہربانی آپ کا تکلیف معاف. بادشاہ نے بولا کہ گھوڑا کہاں ہے. اس نے جب آ کے سٹھٹ غور سے کھولا اور دیکھا کہ بولا یہ تو بادشاہ صاحب ہے. بس آدھا بجا لایا اور بولا کہ بادشاہ صاحب یہ تو صبح کو ایسا کوئی شخص آیا تھا اور مجھے بولا تھا کہ آپ جاؤ سو جاؤ اور میں آپ کی جگہ پر یہاں پر مسالہ بناؤں گا. یہ آپ یہاں پر کیسے آ گئے. بادشاہ نے بولا کہ واہ اسے کہتے ہیں چور. سوار گھوڑے سے اتارا اور گھوڑا بھی مجھ سے لے گیا. یہ ہے واقعی چور. اسے چور کہتے ہیں. بس گیا گھر پر. بہت بادشاہ کا موڈ خراب ہو گیا اور گھر پر بیٹھ گیا. تو اس کی بیٹی آئی. اس نے پوچھا کہ بابا کیا بات ہے. اس نے بتایا کہ ایسا مسئلہ ہوا ہے. اس نے بولا کہ ابا جان آپ مجھ پر چھوڑ دو. اس چور کو میرے بغیر کوئی بھی نہیں پکڑ سکتا. بادشاہ نے بولا ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کرو گے. صحیح ہے جاؤ پکڑو. بادشاہ کی بیٹی نے اعلان کیا اور بولا کہ پلا دشت میں اپنے لیے جگی بناؤں گا. اگر یہ واقعی چور ہے تو وہاں پر آ جائے. بس گیا اسی دشت میں ایک جگی بنایا اور سپاہیوں کو کہا کہ جب تک میں نہ بولوں تو کوئی بھی چور کو نہیں پکڑے گا. انہوں نے بولا ٹھیک ہے. اب شام کے 10 بجے کا وقت ہے اور سست نکل گیا ہے گھر سے. اب کسی دکان کی طرف آیا اور دکاندار کو بولا کہ دکان کسی ہندو کا تھا اور اسے کہا کہ نسوار یا سگریٹ یا کوئی اور چیز مانگا کہ دے دو. پہلے تو دکانوں کی ایسی کھڑکیاں ہوا کرتی تھی تو اس نے بھی وہی چیز اٹھایا اور کھڑکی سے ہاتھ نکالا کہ پکڑو. اس نے بولا کہ تھوڑا ہاتھ کو آگے لاؤ. اس نے جب ہاتھ کو آگے لایا اس نے چاقو اٹھایا اور اس کا کندھے میں کاٹ کر بھاگ گیا. وہ چلانے لگا کہ کوئی میرا ہاتھ کاٹ کر بھاگ گیا. سست گیا ہاتھ کو لے گیا. بس ہاتھ کو جب گھر پر پہنچ گیا ہاتھ کے اوپر کسی لکڑی کو باندھ کر چلا گیا اور بادشاہ کی بیٹی کا جگی میں پہنچ گیا. اب تو سپاہی دیکھ رہے ہیں کہ وہ چور آ رہا ہے کیونکہ بادشاہ کی بیٹی نے بولا تھا کہ جب تک میں نہ کہوں تب تک کوئی بھی چور کو نہیں پکڑے گا. اب چور گیا تو بادشاہ کی بیٹی پلنگ پر سو رہی تھی تو یہ بھی گیا اس کے ساتھ وہاں پر پلنگ پر سو گیا. اب جب کچھ دیر گزر گیا تو واپس اٹھ گیا اور بادشاہ کی بیٹی کو بولا کہ میں پیشاب کرتا ہوں. اس نے بولا نہیں میں نہیں چھوڑوں گا. آپ تو چور ہو چلے جاؤ گے. اس نے بولا نہیں جاؤں گا. آپ چھوڑو میں پیشاب کروں گا تو پھر واپس آؤں گا یہیں پر ہوں نہیں جاؤں گا. اس نے بولا نہیں چھوڑوں گا. اس نے بولا تو ایسا کرتے ہیں آپ یہ میرا ایک ہاتھ پکڑو اور ایک ہاتھ سے میں ادھر ہی پلنگ کے کسی کنارے کی طرف کھڑا ہوں گا اور پیشاب کروں گا. بہت سخت پکڑا ہے مجھے. اس نے بولا ٹھیک ہے. بس وہ کٹا ہوا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا اور جو لکڑی اس پر باندھا تھا تو وہ لکڑی اس کے سامنے رکھا کہ ہاتھ نیچے گر نہ جائے. بس خود واپس نکل گیا. اب سپاہی دیکھ رہے کہ وہ چور تو واپس جا رہا ہے. بس چور چلا گیا. اب جب بادشاہ کی بیٹی کو نیند آیا تو جب ایسا نیم خواب ہو گئی تو اس کے ہاتھ گر گیا. بس زور سے چلایا بولا چور.
اب سپاہی آ گئے اور بولا کہ چور تو کب کا چلا گیا. اس نے بولا نہیں ابھی چلا گیا, یہ دیکھو میں نے اس کا ہاتھ سخت پکڑا تھا, اس نے جب زور لگایا اس کا ہاتھ کٹ گیا. اس نے بولا اتنا پاورفل تھا کہ بالکل ہاتھ اس کا کٹ گیا. اس نے بولا ہاں. بس بولا چلو ٹھیک ہے ابھی تو معلوم ہو گیا اس کا ہاتھ نہیں ہے. بس گیا ابھی بادشاہ کو بتایا. بادشاہ صبح کو جب گیا اسپتال میں ڈھونڈا یا حکیم کے پاس گیا, یہاں وہاں تو ہندو مل گیا. بس جب ہندو مل گیا تو سپاہیوں نے مارنا شروع کیا. کوئی لاٹھی سے مارتا ہے, کوئی کس چیز سے مارتا ہے. تو پھر ہندو چلانے لگا کہ میں چور نہیں ہوں یہ وہ. پھر انہوں نے بولا کہ یہ ہاتھ یہ ایسا ہے, کل شام کو آپ آئے تھے. اس نے بولا نہیں کل شام کو کوئی آیا تھا اور میرے ہاتھ کاٹا, اور شہر کے بزرگوں اور بوڑھوں آدمیوں سے کہا کہ پھر انہوں نے بتایا کہ ہاں کل شام کو اس کا ہاتھ کسی نے کاٹا تھا, ہم لوگ خود وہاں پر موجود تھے. تو اس طرح اسے بچایا. اب جب بادشاہ نے سوچا کہ یہ تو بہت خطرناک چور ہے اور پکڑ بھی نہیں سکتے اسے, تو پھر اعلان کیا کہ یہ چور جو بھی ہے آ جائے اور میں اسے اپنا آدھا سلطنت بھی دوں گا اور اپنی بیٹی بھی اس کے نکاح میں کروں گا, کیونکہ وہ تو اس کی بیٹی کے ساتھ سو گیا تھا اس وجہ سے. سس نے جب یہ اعلان سنا تو چلا گیا اور بادشاہ کے محل اور کہا کہ آپ نے ایسا اعلان کیا ہے کہ چور کو جس نے پکڑا یا چور خود آیا تو اس کو ایسا انعام ملے گا. اس نے بولا ہاں میں نے یہ وعدہ کیا ہے. تو اس نے بولا کہ چور میں ہوں. اس نے بولا ٹھیک ہے بس آ جاؤ, آپ چوری کی نہیں آپ سلطنت کے قابل ہو, آؤ میرے سلطنت کو سنبھالو. اور بیٹی بھی اس کے نکاح میں کر دی. تو یہ تھی سست کی کہانی. اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کرو. میں آپ کے لیے اسی طرح خوبصورت اور اچھی ویڈیوز لایا کروں گا. شکریہ.